بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میات عمل کتاب کے نئے صبح کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے واللام للاختصاصی ناو الجل للفرس وللزیادتی ناو ردف لکم ای ردفکم وللتعلیل ناو جئتک لاکرامک وللقسم ناو للہ لا یؤخر العجل وللمعاقبتی ناو لازم الشر للشقاوتی۔ اب اس عبارت کی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے واللام للاختصاصی، تو یہاں پر شروع میں واو آیا، نئے جملے شروع میں واو آنے والی اس کو واو استئنافیہ کہتے ہیں، تو یہ واو استئنافیہ ہو گئی۔ اس کے بعد اب آگے ہے اللام، تو یہ اسم ہے، اسم معرفہ ہے، دونوں پر ذیل الف لام ہے، تو اسم معرفہ شروع میں آ گیا۔ اس کے بعد اب آگے ہے للاختصاصی، لام جار ہے، اس کا مابعد مجرور ہے۔ تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ کلام کے شروع میں اسم معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائیں تو وہاں پر جار مجرور کا متعلق بھی موجود نہ ہو تو وہاں پر اسم معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور جار مجرور کو ظرف مستقر کر کے خبر بناتے ہیں۔ تو اسی قاعدہ کے ساتھ یہاں پر ہم ترکیب کریں گے اللام اسم معرفہ مبتدا، اس کے بعد للاختصاص یہ اس کی خبر بنے گا، لیکن آگے بھی وللزیادت، وللتعلیل، وللقسم، وللمعاقبہ یہ سارے ہیں جن کا پیچھے عطف ہو سکتا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ترکیبیں ساری کر لی تھی اس کے متعلق، تو اس کا ہم عطف کر لیں گے سب کا۔ تو للاختصاص یہ جار مجرور مل کر معطوف علیہ، آگے اس کے بعد ہے وللزیادتی، تو واو حرف عطف ہو جائے گا، حرف عطف کے بعد کیا ہے للزیادت ہے، تو یہ بھی جار مجرور ہے، تو گویا کہ یہاں پر اس کا عطف کرنا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عطف کرتے وقت معطوف کو دیکھتے ہیں کہ جیسا معطوف ہے ویسا ہی پیچھے معطوف علیہ ہونا چاہیے، تو یہاں پر ہم نے جس کو معطوف علیہ بنایا ہے وہ ہے للاختصاصی، تو یہ بھی جار مجرور ہے، تو للزیادت کا اس پر عطف کرنا بالکل درست ہوگا، اس لیے کہ اسم کا اسم پر عطف ہو سکتا ہے، فعل کا فعل پر ہو سکتا ہے، اور جار مجرور کا جار مجرور پر ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کا عطف درست ہے۔ تو للزیادت جار مجرور مل کر معطوف اول، للتعلیل واو حرف عطف للتعلیل جار مجرور مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف للقسم جار مجرور مل کر معطوف ثالث، واو حرف عطف للمعاقبتی جار مجرور مل کر معطوف رابع، للاختصاص معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر اب یہ ہو جائے گا ظرف مستقر، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر معطوف علیہ اور جو اس کے معطوف علیہ اور اس کے جتنے بھی معطوفات ہیں وہ جار مجرور ہوں تو پھر وہ معطوف علیہ مل کر ظرف لاغو یا ظرف مستقر ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کو ظرف مستقر کرنا ہے تو اس لیے معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا اور متعلق ہوں گا ثابتۃن کے۔ ثابتۃن بھی نکال سکتے ہیں، ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جو ہیں حروف معانی اور حروف مبانی ان میں تذکیر و تانیث برابر ہوتی ہے، تو یہاں پر لام حروف میں سے ہے، لام حرف ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی طرف جو ضمیر لٹائیں گے وہ مؤنث کی بھی لٹا سکتے ہیں اور مذکر کی بھی لٹا سکتے ہیں، تو زیادہ تر جو ہے وہ مؤنث ہی لایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نکالتے ہیں یہاں پر ثابتۃن۔ تو ثابتۃن صیغہ صفت ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور خبر کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ اپنے مبتدا کی طرف لوٹتی ہے، تو وہ لوٹ جائے گی مبتدا کی طرف۔ صیغہ صفت اپنے فاعل اور یہ معطوف علیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ان کی جو سب کی مثالیں ہیں ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے وہ ہے ناو الجل للفرسی۔ تو ناو کے بارے میں ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جہاں پر بھی ناو آئے گا اگرچہ اس میں دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم ایک ہی ترکیب کر رہے ہیں جو کہ مشہور ہے، وہ یہ کہ ناو کو ایک تو ہم نے مرفوع پڑھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے خبر بنانا ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو ہم نے مرفوع پڑھنا ہے لیکن رفع جو ہے وہ اس کا صرف ایک پیش کی شکل میں پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ناو مضاف ہوتا ہے تو مضاف پر تنوین نہیں آتی۔ اور اس کے بعد ایک اور بات پڑی تھی کہ ناو کا مباد اگر جملہ ہو تو اس کو مراد لفظ کہہ کر مفرد بناتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ناو ان اسماء میں سے ہے جو جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتے، تو جب بظاہر اس کے مباد جملہ آ جائے تو اس کو مراد لفظ کہیں گے تو وہ مفرد بن جائے گا، اب وہ جو خرابی لازم آ رہی تھی وہ نہیں آئے گی۔ تو ناو مضاف الجل للفرسی، کیونکہ یہ جملہ ہے اس لیے اس کو کہیں گے مراد لفظ مضاف الیہ۔ ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف مثالہ کی، مثال مضاف حاضمیر اس کا مضاف الیہ راجع بس ہوئے لام اختصاص، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے ناو رادف لکم ای رادفکم۔ تو یہاں پر ناو کے بارے میں قاعدہ بھی بتا دیا، ایک اور قاعدہ یہاں پر آ گیا جو اضافی، وہ یہ کہ پیچھے اس کا ذکر تو ہو چکا تھا کہ ای حرف تفسیر کے بارے میں قاعدہ یہ بتایا تھا کہ ای حرف تفسیر آئے، اس کا ما قبل بھی مفرد ہو، اس کا ما بعد بھی مفرد ہو، تو وہاں پر اس کے ما قبل کو مبدل منہ بنا لیتے ہیں اور ای کے ما بعد کو بدل بنا لیتے ہیں، اس کے علاوہ عطف بیان والی ترکیب بھی جائز ہے۔
تو اسی کے تحت ہم یہاں پر ترکیب کریں گے. تو ناو بن جائے گا مضاف. اب ناو کا جو مباد ہے رادف لکم، اس یہ جملہ ہے، اس کو ہماری مجبوری ہے کہ ہم مراد لفظ کہہ کر مفرد بنائیں کیونکہ خرابی لازم آتی ہے. تو اس کے تحت ہم نے جب اس کو کہہ دیا کہ رادف لکم مراد لفظ، تو مراد لفظ کا یہ مفرد ہو گیا. اب اس کے بعد ہے ای حرف تفسیر. ای حرف تفسیر کا ما قبل اب مفرد ہو گیا ہے. تو جب ای کا ما قبل مفرد ہو گیا ہے تو ای کے ما بعد کو بھی اسی طرح ہی اگر مفرد کر لیا جائے تو وہ قاعدہ یہاں پر جاری ہو جائے گا. تو ہم وہ کر لیتے ہیں، تو قاعدہ جاری کر لیتے ہیں. جیسے ناو مضاف رادف لکم مراد لفظ مبدل منہ. ای حرف تفسیر رادف لکم مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضاف لہ. ناو مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر خبر ہو گئی مبتدا معذوف مثالہ کی. مثال مضاف حاض بن مضاف لہ راجب اسوے لام زیادت. مضاف مضاف لہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آگے یہ جو درمیان میں مثالیں ہیں ان کی تفصیلی ترکیب بعد میں کرتے ہیں، ایک بار آخر تک چل لیں. تو اس کے بعد ہے ناو جئتک لاکرامک، لام تعلیل کی جو مثال آ گئی. تو اس میں ناو کے بارے میں وہی قاعدہ، ناو مضاف جئتک لاکرامک مراد لفظ مضاف لہ. مضاف ناو مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر خبر ہو گئی مبتدا معذوف مثالہ کی. مثال مضاف حاض بن مضاف لہ راجب اسوے لام تعلیل. مضاف مضاف لہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد لام قسم کی مثال ہے ناو للہ لا یؤخر الاجل. ناو مضاف للہ لا یؤخر الاجر مراد لفظ مضاف لہ. ناو مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی مبتدا معذوف مثالہ کی. مثال مضاف حاضر اس کا مضاف لہ راجب اسوے لام قسم. مضاف مضاف لہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. اس کے بعد لام جو معاقبت کے لیے اس کی مثال ہے لازم الشر للشکاوت. تو اس میں ناو مضاف لازم الشر للشکاوت مراد لفظ مضاف لہ. مضاف مضاف لہ مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثالہ کی. مثال مضاف حاضر اس کا مضاف لہ راجب اسوے لام معاقبت. مضاف مضاف لہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. یہ جو درمیان مثالیں تھی ان کی تفصیلی ترکیب کرتے ہیں. تو الجلو للفرسی یہ پہلی مثال تھی. تو اس میں دیکھیں کہ یہاں پر بالکل آسان سی ترکیب ہے کہ الجلو یہ اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے، اس پر دلیل الف لام ہے. تو شروع میں اس میں معرفہ آ گیا. اس کے بعد للفرسی تو لام جار ہے، الفارسی مجرور ہے. پہلا اسم معرفہ، دوسرا جار مجرور آگے. تو جار مجرور کا متعلق بھی لفظ موجود نہیں ہے. تو اب یہاں پر ہمارا قاعدہ جاری ہو جائے گا، اس کو مبتدا خبر بنائیں گے. تو الجلو مبتدا بن جائے گا، للفرسی جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ظرف مستقر ہو کر ثابتن کے. ثابتن سے صفت وزن اس میں اس کا فاعل راجب اسوے مبتدا سے صفت اپنے فاعل اور اس جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد یہ جو اگلی مثال ہے رادف لکم، اس کی ترکیب کرتے ہیں. تو رادفہ فعل ہے، اس میں یہ فعل ماضی کا سیگا، رادفہ ماضی کا سیگا ہے. تو ماضی کے جو سیگے ہیں اس میں دو طرح اس کی تقسیم ہوتی ہے فاعل کے حوالہ سے، کہ اس کے جو دو سیگے ہوتے ہیں، سیگہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جائز الاستتار. اور اس کے علاوہ جو اس کے باقی کے 12 سیگے ہیں ان کا فاعل ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ضمیر بارز کی صورت میں جو ساتھ ہے وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. تو رادفہ فعل کیونکہ پہلا سیگا ہے تو اس کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس کا فاعل اندر ضمیر نکالیں گے. ویسے تو قرآن کریم سے یہ مثال لی گئی ہے تو وہاں پر اس کا فاعل لفظ بعدو ہے، لیکن ظاہر کے مطابق ہم ترکیب کرتے ہیں تو رادفہ میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا. اس کے بعد ہے لکم، لام زائدہ ہے کیونکہ ہم زائدہ کے بیان پڑھ رہے ہیں. تو لام زائدہ ہے، کم ضمیر پھر اس کا مفعول بہ ہو جائے گا. یہ مجرور محلن یعنی محل بعید کے اعتبار سے. اس کے بعد آگے جملہ ہے رادف لکم، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں. تو رادفہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر ہے، فعل ماضی مطلق معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب سامیہ اسماء. تو ماضی کا یہ صیغہ پہلا آ گیا، یعنی کہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے. اور ماضی کے جو دو صیغے ہوتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جائز الاستتار. اور ماضی کے جو باقی کے 12 صیغے ان کا فاعل ضمیر بارز کی صورت میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو اس میں اس کا فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر رادفہ کیونکہ اس میں اس کے بعد کوئی اسم نہیں ہے جو کہ اس کا فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس لیے یہاں پر ہم اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل بنائیں گے. تو رادفہ کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے راجب اسوے غائب. کم لام آگے پھر جارہ ہے لیکن زائدہ ہے. تو حروف زائد جہاں پر بھی آ جائیں تو ان کی ترکیب کرتے وقت ان کو ظرف لغو یا ظرف مستقر نہیں کرتے، بلکہ ان کا مباد جو ہوتا ہے وہ ترکیب کے اندر جو بن رہا ہے اس کو ڈائریکٹ بنا دیتے ہیں. تو اس کا مباد کم ضمیر جو ہے یہ جہاں پر مفعول بہ بن رہی ہے تو اس کو ہم سیدھا سیدھا مفعول بہ بنائیں گے. تو رادف فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور اس
کم ضمیر جو کہ مفعول بھی بن رہی ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ای حرف تفسیر آ گیا، اس کے بعد جو آگے ہے رادفکم، تو اس کی بھی ترکیب بالکل آسان ہے، وہی سارا حساب ہے، اس میں بھی رادفہ وہی سیگا، اس میں وزمیر اس کا فاعل، کم ضمیر اس کا مفعول بہ، یعنی ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بہ ہے، تو پھر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو جملہ ہے وہ ہے جئتک لاکرامک، تو اس کی ترکیب ہم نے کرنی ہے، تو جئتک جاء یجیء سے یعنی کہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تو جئتو تو واحد متکلم ماضی کے جو 12 صیغے ہیں ان میں سے آیا تو اس کا فاعل تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہوگا، اور وہ تاز میرے بارد اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل ہو گیا تو ساتھ اب جو ضمیر ہے یہ پھر پکی بات ہے کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے اس طرح وہ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے، اور ضمیر منصوب متصل دو جگہوں پر پائی جاتی ہے، ایک فعل کے ساتھ اور ایک رفع مشبہ بالفعل کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل اور یہ ترکیب میں مفعول بہ بنتی ہے، تو جئتو کا یہاں پر فعل ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا، اس کا مفعول بہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے اکرامی کا، لام جا رہا ہے، اکرام مصدر مضاف، کاف ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر ترکیب میں ہم نے اس کو مضاف الیہ کس طرح بنا دیا، اس لیے بنایا کہ لام جارہ نے ہمیں بتایا کہ اس کا مبعد جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ حروف جارہ اسماء پر ہی داخل ہوتے ہیں، تو اکرام اس کی مدد سے ہمیں پتہ چلا اسم ہے، تو اسم پتہ چلا تو پھر ہمیں اسماء میں سے اس کے اوزان بھی پتہ ہیں کہ یہ اکرام افعال کے وزن پر ہے، اور مشہور وزن ہے، یہ مصدر کا وزن ہے، باب افعال کا وزن ہے، تو پتہ چلا کہ یہ اسم مصدر ہے۔ تو اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور ہمیشہ ترکیب کے اندر وہ مضاف الیہ بنتی ہے، تو اسی کے تحت ہم نے اس کو مضاف الیہ بنا دیا۔ مضاف الیہ مل کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف لغو ہو جائے گا، جئتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو اگلی مثال ہے للہ لا یؤخر الاجل، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں، تو یہ دو جملے ہیں، تو یہ لام قسم کی مثال ہے، تو للہ میں لام جو جارہ ہے یہ قسم کے لیے آیا ہے، تو لام جارہ اللہ اسم جلالہ شریف مجرور، جار مجرور مل کر جو رفع قسم ہوتے ہیں ان کا جو متعلق نکالا جاتا ہے وہ اقسم فعل ہی نکالتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم نکال لیں گے للہ لام جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا ظرف لغو اقسم فعل کے، یہاں پر ظرف لغو بھی کہہ سکتے ہیں، ظرف مستقر بھی کہہ سکتے ہیں، تو اقسم فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اقسم فعل یہ مضارع کا صیغہ ہے، تو اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل ہے وجوباً مستتر، اس لیے کہ مضارع کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، یہ دو جو صیغے ہیں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل تو اندر باہر ہو سکتا ہے، یعنی اس میں کہتے ہیں جائز الاستتار ضمیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کے 3 صیغے ہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب الاستتار، اور باقی کے جو صیغے ہیں ان کا فاعل ان کے ساتھ ہوتا ہے ضمیر کی شکل میں، تو یہاں پر یہ 3 میں سے آیا تو اس کا فاعل اس کے اندر ہوگا، اقسمو میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، اقسم فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ انشائی۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے لا یؤخر الاجل، تو اس میں لا یؤخر یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی مزید فی ہے، اور یہ معموز الفا ہے، باب تفعیل سے ہے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول کا صیغہ ہے، تو اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر نائب فعل بنائیں گے، تو یہ صیغہ ان میں سے آیا کہ جن کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا جو فاعل یعنی یہاں پر اس کو ہم نائب فعل سے تعبیر کریں گے تو وہ اس کا باہر ہے، اور لا یؤخر الاجل، اجل جو ہے یہ اس کا نائب فعل ہے، تو فعل اپنے نائب فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جواب قسم۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے لازم الشر للشقاوتی، تو لازمہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ثلاثی مجرد صحیح اسباب ثانی اسماء، تو ماضی کے یہ ان صیغوں میں سے آیا جن کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اس کا فاعل اس کے اندر ہے ہوا ضمیر، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل راجب اسوہ غائب۔ اس کے بعد ہے الشرہ، تو جب فعل فاعل ہو گیا تو ظاہری بات ہے اس کے بعد اگر کوئی اسم آئے گا تو وہ مفعول بہ ہوگا، اور الشرہ اس کا مفعول بہ ہو گیا۔ آگے ہے للشقاوتی، لام جار ہے، لام جار کے مبعد جو ہے وہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہو جائے گا، لازمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ کرتے ہیں، تو پہلا جو جملہ ہمارا تھا وہ تھا کہ واللام للاختصاصی وللزیادتی وللتعلیلی وللقسمی وللمعاقبتی، اس کا ترجمہ ہو جائے گا واللام، اور لام اختصاص کے لیے ہے اور زیادت کے لیے ہے اور تعلیل کے لیے ہے اور قسم کے لیے ہے اور معاقبت کے لیے ہے،
اس پر دوسرا جملہ تھا ہمارا ناو الجلو للفرس، یعنی پہلا جو ترکیب اس میں کی تھی مثال نکال کر، اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہو جائے گا لام اختصاص کی مثال الجلو للفرس کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد الجلو للفرس کی ترکیب الگ سے ہو جائے گی کہ جھول گھوڑے کے لیے ہے۔ اس کے بعد آگے جو تھا ناو رادف لکم اے رادف لکم، اس کی جو پہلی ترکیب تھی مثال نکال کر، اس کا مطابق اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ لام زید کی مثال رادف لکم یعنی رادف لکم کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد رادف لکم کا ترجمہ ہے فلاں شخص تمہارا ردیف ہے یعنی تابع ہے، اس طرح رادف لکم کا بھی وہی ترجمہ۔ اس کے بعد آگے جملہ تھا ناو جئتک لاکرامی کا، تو اس کی جو پہلی ترکیب تھی اس کے مطابق ترجمہ ہو جائے گا کہ لام تعلیل کی مثال جئتک لاکرامیکا کی مثل میں ہے۔ جئتک لاکرامیکا کا ترجمہ ہے کہ میں تیرے پاس آیا تیری عزت کی خاطر یا تیری عزت کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے کہ مثال وہ نکال کر، یعنی پہلے جو ترکیب تھی اگلی کہ لام قسم کی مثال للہ لا یؤخر الاجل کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد جو آگے ہے للہ لا یؤخر الاجل، تو اس میں للہ کیونکہ یہ الگ جملہ ہے تو اس کی ترکیب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ اللہ کی قسم، یعنی مراد ترجمہ یہ بنے گا لا یؤخر الاجل، موت مؤخر نہیں ہوگی یعنی موت میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آخری جو جملہ تھا، آخری جو مثال ہے اس کی جو ترکیب پہلی تھی کہ لام معاقبت کی مثال لازم الشر للشکاوت کی مثل میں ہے۔ اس کے بعد لازم الشر للشکاوت کا ترجمہ ہے کہ اس نے شر کو لازم پکڑا بدبخت ہو گیا۔ اب باقی مسائل کو مختصر طریقے سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم لام پر حرکت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ لام پر کون سی حرکت پڑی جاتی ہے۔ جس طرح پیچھے جو با گزری تو با ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، یعنی اس پر پڑھنے کے لیے کسرہ پڑا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، ان پر جو حرکت آتی ہے اس کو اعراب نہیں کہنا، لیکن حرکت تو اس پر آئے گی۔ تو با جو ہوتی ہے اس پر کسرہ آتا ہے، جس طرح بسم اللہ میں دیکھیں با پر کسرہ آیا۔ تو اسی طرح لام پر کون سی حرکت آئے گی؟ تو لام پر جو حرکت آتی ہے اس میں بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں بنا لیں کہ لام اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس میں ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ تو جب لام اس میں ظاہر پر داخل ہوگا تو اس صورت میں یہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے سوائے ایک جگہ کے۔ اس طرح لزید للہ، یہ دیکھیں کہ یہاں پر لزید، زید اس میں ظاہر ہے تو اس کے شروع میں جو لام آیا اس کو ہم نے کیا پڑھا؟ مکسور پڑھا لزید۔ اس طرح للہ میں دیکھ لیں اللہ اس میں جلال شریف اس میں ظاہر ہے تو اس کے شروع میں جو لام آیا اس کو ہم نے مکسور پڑھا۔ لیکن ایک صورت اس سے مستثنا ہے، وہ صورت یہ ہے کہ لام استغاثہ جو ہوتا ہے اس کو کسرہ نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو فتح دیتے ہیں، جس طرح یا اللہ للمسلمین۔ تو یہاں پر یا اللہ لام جو ہے یہ لام استغاثہ ہے تو اس لیے اس کو فتح دیں گے، اگرچہ یہ اس میں ظاہر پر ہی داخل ہے، لیکن یہ ایک صورت اس سے مستثنا ہے۔ پھر جو دوسری صورت بنتی ہے کہ لام جب اس میں ضمیر پر داخل ہو تو اس وقت اس پر کون سی حرکت آئے گی؟ تو اس وقت اس پر فتح آتا ہے، جس طرح لانا، لکم، لہم، لہو وغیرہ۔ لیکن اس میں بھی ایک صورت پھر مستثنا ہے، وہ کون سی؟ کہ جب یہ یا متکلم کے ساتھ آئے گا، یعنی یا متکلم جو ضمیر ہے اس کے ساتھ جب لام آئے گا تو اس صورت میں اس پر کسرہ آئے گا نہ فتح، اس لیے کہ یا جو ہوتی ہے یہ اپنا ماقبل ہمیشہ کسرہ ہی جاتی ہے، تو اس وجہ سے لام پر پھر کسرہ آ جائے گا۔ جیسے لی، یہاں پر اس کتاب کے اندر لام کے جو معنی بیان کیے گئے کہ 5 معنوں کے لیے لام آتا ہے، ویسے لام کو بھی معنی ہے یہاں پر، جس طرح پیچھے با کے معنی کم لکھے تھے باقی چھوڑ دیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ معنی کم استعمال ہوتے تھے، قلیل الاستعمال تھے، تو یہاں پر لام میں بھی وہی صورتحال ہے۔ تو یہاں پر اس کتاب کے اندر لام کے 5 معنی لکھے گئے کہ یہ اختصاص کے لیے آتا ہے، زیادت کے لیے آتا ہے، تعلیل، قسم اور معاقبت کے لیے آتا ہے۔ تو جو پہلا معنی ہے اختصاص، اختصاص کا معنی کیا ہے؟ اختصاص کا لغوی معنی تو ہے خاص ہونا، تو یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یہ لام بتائے گا کہ میرا ماقبل میرے مابعد کے لیے خاص ہے۔ جس طرح یہاں پر ہم نے جو مثال پڑھی کہ الجلو للفرسی، تو یہاں پر دیکھیں کہ جو لام کا مابعد ہے اس کے ماقبل کے لیے خاص ہے، کہ جھول جو ہے وہ گھوڑے کے لیے خاص ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ یہ جو لام اختصاص کی ابھی تفصیل کی ہے میں نے، تو یہ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے، اور دوسرا مذہب جو ہے اس میں وہی تحقیقی مذہب ہے، لیکن وہ چونکہ بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی تو اس لیے اس کو میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا۔ تو اس کی اگر تفصیل کسی نے خود پڑھنی ہو تو وہ اردو کے اندر اگر آپ نے پڑھنی ہو تو وہ البشیر الکامل جو کہ غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے اردو کے اندر اس کی تفصیل فرمائی ہوئی ہے، تو وہاں پر جا کر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو لام کا دوسرا معنی بیان ہوا کہ لام زیادت کے لیے آتا ہے۔ زیادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر گرا بھی دیا جائے تو اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو وہ حرف زائد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لام آیا مثال دی گئی کہ رادف لکم، تو اس میں لام کو گرا بھی دیں تو معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو اس لام زائدہ کا نام ایک لام تاکید بھی رکھا جاتا ہے، تو اس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں۔
تو یہاں پر یہ جو رادف لکم ہے یہ زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ رادفہ جو ہے یہ فعل ہے متعدی بنفسہ ہی، اور جو فعل متعدی بنفسہ ہی ہو تو اس کسی صلہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تو لام جو آیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا جب یہ متعدی بنفسہ ہی ہے تو یہ لام پھر زائدہ ہے۔ اس کے بعد جو لام کا تیسرا معنی بیان ہوا کہ لام تعلیل کے لیے آتا ہے، تعلیل یعنی علت بیان کرنا ہے۔ اس کا اصطلاح معنی یہ ہوگا کہ یہ لام بتائے گا کہ میرا ما بعد میرے ما قبل کے لیے علت ہے، جس طرح یہاں پر مثال دی گئی کہ جئتک لإکرامک، تو اس میں لام تعلیل کے لیے ہے۔ اس کے بعد لام کا جو چوتھا معنی بیان ہوا کہ لام قسم کے لیے آتا ہے۔ قسم کا معنی وہی ہے جو پیچھے یعنی کہ ہم نے بعد میں پڑھا تھا کہ یعنی یہ لام بتاتا ہے کہ متکلم نے میرے مباد کا ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا، تو اس کی مثال پڑھی ہم نے للہ لا یؤخر الاجر، تو اس میں دیکھیں لام کا مباد اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو متکلم نے جب اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا کر بات کی تو اب اس کی بات پختہ ہو گئی۔ تو پھر اس لام کو یعنی یہ لام قسم کے لیے بھی آتا ہے اور اس کو احساس تعجب کے لیے بھی آتا ہے، اکٹھا ہی آتا ہے۔ تو اس میں یہ جو لام ہے یہ اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے، یعنی قسم اٹھاتے وقت لرب الکعبہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ لام جو ہے یہ اس میں جلالت کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح یہ جو لام ہے اس کا جو فعل ہوتا ہے اس کو وجوبی طور پر حذف کرتے ہیں، اس کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، جس طرح یہاں پر للہ ہے تو یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقسم للہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو لام کا آخری معنی بیان ہوا کہ لام معاقبت کے لیے آتا ہے۔ لام معاقبت کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، تو اس کا اصطلاح معنی یہ ہے کہ یہ لام بتائے گا کہ میرا ما بعد میرے متعلق کا نتیجہ ہے، یعنی اس کی آسان سی تعریف یہ بنے گی کہ یہ لام بتاتا ہے کہ میرا ما بعد میرے متعلق کا نتیجہ ہے، جس طرح ہم نے مثال پڑھی کہ لازم الشر للشکاوتی، تو اس میں جو لام کا ما بعد ہے شکاوت وہ اس کے ما قبل کا نتیجہ ہے، یعنی کہ فاعل نے جب شر پکڑا تو اس کو پھر شکاوت لازم ہو گئی، تو یہ اس کا نتیجہ بن گیا۔ اس لام کے اور بھی نام ہیں، اس لام کو لام مال بھی کہتے ہیں، اس کو لام سرورت بھی کہتے ہیں، اس کو لام تاکید بھی کہتے ہیں۔ ان 5 کے علاوہ لام کے اور بھی معنی ہیں، جیسے لام استحقاق کے لیے آتا ہے، ملک کے لیے آتا ہے، تملیک کے لیے آتا ہے، شبہ تملیک کے لیے آتا ہے، اسی طرح بمعنی الہ آتا ہے، الا کے معنی میں آتا ہے، فی کے معنی میں آتا ہے، تو اس طرح اور بھی اس کے معنی ہیں جن کو مصنف صاحب نے ذکر نہیں کیا اسی وجہ سے کہ وہ معنی جو ہیں وہ قلیل الاستعمال ہیں، تو قلت کی وجہ سے ان کے کم استعمال ہونے کی وجہ سے ان کو مصنف صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام